خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 روز حضور کے دیدار کے بعد رات کو خدا کی عبادت کرتے کرتے مجھے اونگ سی آئی تو خواب میں نے یہ عینی ندا سنی۔ میں نے عرض کی کہ اے بولنے والی ذات آپ کون ہے؟ آواز آئی معین الدین ہم تیرے پیدا کرنے والے رب العالمین ہیں۔ غریب نواز نے جب یہ آواز سنی تو خواب میں ہی سر سجدے میں جھکا دیا، عرض کی کہ اے رب کائنات کیا حکم ہے؟ اے پیدا کرنے والے کیا ارشاد ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے معین الدین قطب الدین بختیار کاکی ہمارا بھی دوست ہے اور ہمارے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی دوست ہے۔ ہم نے قطب الدین کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے اور اس کا نام اپنے خاص دوستوں میں لکھ دیا ہے، لہٰذا اے معین الدین اب تمہارے پاس قطب الدین آئے تو اسے اپنا مرید بنا لینا، اسے خلافت بھی عطا کرنا اور خرقہ خلافت بھی دے دینا۔ سبحان اللہ۔ حوالے کے لیے سید العارفین اردو فارسی کا صفحہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب خدائے ذوالجلال اور حضور علیہ السلام کے احکامات سنے تو خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر اپنا مرید بنا لیا۔ معلوم ہوا کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی شان ہے، اور بڑی شان ہو بھی کیوں نہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب سے پیدا ہوئے خدا کی عبادت میں ہی لگے رہے اور خدا کو مناتے رہے، اور جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی کی شان کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ کلام، یہ واقعہ ملفوظات شریف میں لکھا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کو والد قرآن پڑھانے کے لیے ایک قاری صاحب کے پاس لے گئے۔ حضرت بختیار کاکی علیہ الرحمہ پہلے دن شاگرد ہو گئے۔ حضرت بختیار کاکی علیہ الرحمہ پہلے دن شاگرد ہو گئے۔ قاری صاحب نے قرآن پاک کے آداب اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ دوسرے دن سبق شروع ہوا، قاری صاحب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھایا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ حضرت بختیار کاکی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ استاد صاحب نے اب پڑھا الحمدللہ رب العالمین، لیکن حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ استاد صاحب نے سمجھا کہ سبق شاید مشکل ہے، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو بچے گھر میں بھی یاد کر لیتے ہیں۔ استاد صاحب نے پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین، لیکن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پھر خاموش ہو گئے۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا قطب الدین پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا سبق مشکل ہے؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی استاد جی مجھے یہ سارا سبق یاد ہے، میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا قطب الدین پھر تم کہاں سے پڑھو گے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا استاد جی میں تو یہاں سے پڑھوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ استاد صاحب بڑے حیران ہوئے، پوچھا بیٹا قطب الدین یہ تو 15واں سپارہ ہے اور پہلے 14 سپارے کون پڑھے گا؟ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا استاد جی پہلے 14 سپارے مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ استاد صاحب کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ 5 برس کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے اور کہتا ہے میں نے 14 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں۔
استاد صاحب نے پوچھا بیٹا یہ تو بتا یہ سپارے 14 تم نے کیسے حفظ کر لیے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا استاد جی بات دراصل یہ ہے کہ میری والدہ 14 سپاروں کی حافظہ ہے، اور میری ماں کی یہ عادت ہے کہ جب تک صبح ان 14 سپاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی دنیا کا کوئی کام نہیں کرتی۔ جب تک میں چھوٹا ہوتا تھا تو میری ماں مجھے گود میں لے کر روزانہ صبح ان سپاروں کی تلاوت کرتی تھی۔ چونکہ میں روزانہ سنا کرتا تھا یہ 14 سپارے میرے ذہن میں پختہ ہوتے چلے گئے۔ استاد جی اب میں بھی ماں کی طرح 14 سپاروں کا حافظ ہوں، اس لیے میرا سبق الحمدللہ رب العالمین نہیں بلکہ مجھے تو پڑھائیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن شریف کی۔ جب بچپن کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگا لیں حضرت کی جوانی کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مرید ہونے کے لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خدائے ذوالجلال نے بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا تھا، حکم فرماتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ بختیار کاکی کو اپنا مرید کرو معین الدین سے، اور حضور نے بھی فرمایا، تو اس لیے بختیار کاکی یہ میرے غریب نواز کے مرید ہیں اور خلیفہ اول ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔